बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के हवाले से। बात होगी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के उन ख्वाबों की कि जिसमें नए पाकिस्तान में मज़दूर तबके की जो सोच थी, जो मुतवसत तबके की सोच थी, उनको घरों की बुनियाद देने की बातें की गई थी। इमरान खान साहब ने इक़्तिदार संभालने के बाद ही पहले ही दिन से हमेशा से कोशिश की है कि जो मुतवसत तबके के लोग हैं या गरीब तबका है उनको ऊपरी सतह पर लाया जा सके, क्योंकि गुज़िश्ता अदवार में जब भी हमने देखा है अमीर अमीर तर हुआ है और गरीब गरीब तर होता गया है। जब भी घरों की बात की जाती है तो इससे पहले हमने देखा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया तो गया, लेकिन यकीनी तौर पर ना किसी को रोटी मिली, ना कपड़ा मिला, ना मकान मिला। ठीक इसी तरह साबिक वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी पाकिस्तान हाउसिंग के तहत कोशिश की कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के तहत कुछ घरों की स्कीमों के ऐलानात किए गए, लेकिन वो ऐलानात तक ही महदूद रहे। और आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो दावे किए और जो करते जा रहे हैं और जो वादे किए, उस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ है और किस तरह इस पर अमल जारी है, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, आप नेफ्टा के स्पोक पर्सन हैं आसिम शौकत साहब। आसिम साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आसिम साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और जानेंगे कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ख्वाब था नया पाकिस्तान, इस नए पाकिस्तान में नए घरों की तामीर में मरहलावार बहुत से मसाइल आए। उन मसाइल में किस हद तक नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी या जिसे नेफ्टा कहा जाता है कामयाब हुआ है, कौन कौन से मराइल ऐसे गुजरे। आसिम साहब बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो नेफ्टा का क़याम था, इसका बुनियादी मकसद था क्या और क्या वो मकासद हासिल करने में नेफ्टा कामयाब हुआ है? बहुत शुक्रिया साकिब साहब। बुनियादी तौर पर नेफ्टा जो था ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी। इसका मकसद ये था कि मुल्क में हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ को ना सिर्फ ये कि प्रमोट किया जाए, बल्कि वो कबाहतें और मुश्किलें और जो डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर मुश्किलात दरपेश होती हैं बिल्डर्स को, आवाम को, उनको फैसिलिटेट किया जाए और वो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को जदीद दुनिया के साथ एट पार लाया जाए। इसके लिए बहुत सारे काम थे, जिस तरह डिजिटलाइजेशन थी, जिस तरह मास्टर प्लानिंग थी, जिस तरह बैंक्स को के अंदर वो तब्दीलियाँ लानी थी कि बैंक्स जो हैं मिडिल क्लास को और निचले तबके को कर्ज़े दें। इसके अलावा हाउसिंग की जो अप्रूवल रजीम है उसको डिजिटलाइज करना, वन विंडो ऑपरेशंस को शुरू करना, ऑटोमेट करना, ये वो तमाम चीज़ें थीं जो पाकिस्तान लैग करता था। ठीक है। और दुनिया जो थी वो हाउसिंग के जो इंडस्ट्री थी उसमें बहुत आगे चली गई थी। फिर हमारी जीडीपी का बहुत ही कम रेशो था जो कंस्ट्रक्शन में और हाउसिंग में इन्वॉल्व था। एक ऐसी रजीम तैयार करना कि लोगों को, बैंक्स को और बिल्डर्स को, कंस्ट्रक्शन कंपनीज को तैयार करना कि वो मुल्क में एक ऐसी कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं जिससे ना सिर्फ ये कि उनका तो बिजनेस प्रमोट हो, बल्कि आम आदमी को भी छत मुयस्सर आए। बुनियादी फंक्शन जो उसका ये था कि मुल्क में हाउसिंग की एक ऐसी इंडस्ट्री शुरू की जाए कि गरीब आदमी को और मुतवस्सत तबके को भी घर मिले। उसके लिए 3 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी थी, वो अपनाई गई। नंबर 1 ये कि जो हुकूमती इदारे हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, उनके तवज्जुद से ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएं कि गरीब आदमी को सस्ता घर मुयस्सर है। नंबर 2 ये कि पहली दफ़ा मुल्क में कोशिशें की गई कि जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं और लैंड डेवलपर्स हैं, उनको तरगीब दी जाए कि वो मुल्क में सस्ते घर बनाएं, उनको ऐसी फैसिलिटीज दी जाएं, उनको इस किस्म की मराद दी जाएं कि वो आगे आएं, अपना प्रॉफिट बचाते हुए गरीब लोगों के लिए सस्ता घर बनाएं। नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुल्क में बैंक्स को ऐसी तरगीब दी जाए कि वो पहली दफा गरीब आदमी को भी कर्जा दें। आज से पहले अगर आप देखें जो बैंक्स थे हमारे जैसे ममालिक में, वो या तो अपने एम्प्लॉयज को कर्जा देते थे या फिर वो अमीर लोगों को कर्जा देते थे। मैं यहां आपके साथ एक स्टैटिस्टिक्स थोड़ी सी शेयर करूं। आज तक 70-75 साल तारीख में जो मॉर्गेज फाइनेंस है, पहले दिन से लेके आज तक वो 80 अरब रुपए है और उसमें 0% शेयर है गरीब लोगों का। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, जब से नेफ्टा ने अपना प्रोसेस शुरू किया है, अपना अमल शुरू किया है और वजूद में आई है नेफ्टा, आखिरी 10 माह में जो मॉर्गेज फाइनेंस है वो 44 अरब रुपए है, 44 बिलियन रुपीस, और 100% जो है वो या निचला तबका है, कमजोर तबके के
गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, तो आप देखें कहां 75 साल में 80 बिलियन रुपीस ओनली फॉर द रिच पीपल, और कहां आखिरी 10-11 माह में 44 बिलियन रुपीस ओनली फॉर द पुअर पीपल एंड पीपल बिलोंगिंग टू द मिडिल क्लास। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि इतनी बड़े माइलस्टोन्स हमने तय किए हैं। तो पहली चीज तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ा इनोवेटिव आइडिया था, बड़ा मुश्किल चैलेंज था, उसकी जो बुनियाद थी वो नेफ्डा ने रख दी है। अब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू हो रहे हैं, वो फिर जिस तरह आप बात करेंगे हम उसको करेंगे। ठीक है आसिम साहब, जैसे आपने कहा कि बड़ी ज़बरदस्त आपने नेफ्टा की तारीफ बयान की है, और यकीनी तौर पर तारीफ़ करना होगी क्योंकि ये यकीनी तौर पर ये तारीख़ का हिस्सा है और ये मौजूद है, रिकॉर्ड का हिस्सा है कि पिछले 72-73 सालों में पाकिस्तान की तारीख़ में ना इस तरह की कंस्ट्रक्शन हमें सामने नज़र आई है, ना इतना जैसे कर्ज़ों की आपने 80 अरब रुपए की बात भी की, और स्टेट बैंक के साथ आपकी कुछ अलाइंस भी हैं, प्राइवेट बैंक के साथ भी हैं। अब यहाँ सवाल जो लोग करना चाहते हैं, लोगों के जहन में नेफ्टा को लेकर बहुत सी तकनीकी बुनियादों पर भी बहुत से क्वेश्चन रेज हैं। ज़ाहिर है एक फार्मूले पर काम किया जा रहा है, बीज बो दिया गया है, इसको दरख्त बनने में टाइम लगेगा, फिर ये फल देगा। तनकीद बहुत ज़्यादा की जा रही है, आई एम सॉरी टू से। कुछ सवालात हैं जो पब्लिक के हैं और मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँचाए जाएँ, क्योंकि आपने बात की है बैंक की कर्ज़ों के हवाले से भी। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो कर्ज़ों का प्रोसेस है जो आप एक मुतवसत तबके को दे रहे हैं, जिसमें सैलरीड क्लास का कम से कम 25,000 रुपये, मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने इसका कोई सिस्टम रखा है कि 25,000 तनख्वाह होनी चाहिए या तनख्वाह नहीं होनी चाहिए, कारोबारी भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ अजीब सी कशमकश मार्केट में फैली हुई। जब लोग बैंक जाते हैं तो उन्हें वो डिटेल नहीं मिल पाती। तो मैं इससे पहले कि प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेके जाऊँ, ये बेसिक क्वेश्चन है जो लोग जानना चाहते हैं कि मुझे कर्ज़ कैसे मिलेगा। अच्छा, आपने 2-3 सवाल किए। पहली चीज़ तो ये मैं बताता चलूँ कि हर वो आदमी एलिजिबल है सस्ते घर के लिए या कर्ज के लिए जो पाकिस्तान का शहरी है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होल्डर है और आज से पहले उसके पास कोई और घर नहीं है। ठीक है, देखिए ना, ट्रांसपेरेंट रखने के लिए ये ज़रूरी था कि मेरे और आपके पास ऑलरेडी 2 घर हैं और हमारे किसी दोस्त के पास एक भी घर नहीं है। मैं अपने असर व रसूख का इस्तेमाल करके या अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके तीसरा या चौथा घर ले लूं और आपके पास जिनके पास एक भी नहीं है आप फिर रह जाएं। तो लिहाजा क्राइटेरिया ये था कि आपकी आमदन, तनख्वाह या सैलरी स्लिप नहीं, आपकी आमदन वो 40 से 60 हज़ार के दरमियान हो तो आप सस्ते घर के लिए क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, सस्ते घर के लिए। ठीक है, अब आ जाए कर्जे के लिए। कर्जे के लिए सिर्फ जरूरी नहीं कि आप सस्ते घर के लिए क्वालिफाई करें। हर वो आदमी जो मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, तनख्वाहदार है, वो माशाल्लाह महाना आमदनी उसकी अच्छी है, लेकिन उसके पास कोई लमसम अमाउंट नहीं है कि वो 4-5 मरले का घर खरीद सके 1-1.5 करोड़ का या इससे ज्यादा। उसकी आसानी पैदा करने के लिए 5 मरले के लिए 60 लाख तक रुपए के सब्सिडाइज्ड कर्जे, यानी कि पहले 5 साल सिर्फ 5% और दूसरे 5 साल 7% वो कर्जे अप्रूव किए गए हैं। अगर आप मजीद बड़ा घर लेना चाहते हैं 10 मरले तक का और आप भी मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 1 करोड़ तक के कर्जे जो है मुख्तस किए गए हैं और वो भी सब्सिडाइज्ड, यानी मार्केट में जो रेट 13-14% चल रहा है वो आपको 10 मरले के लिए पहले 5 साल 7% और दूसरे 5 साल 9% पे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो था कि जी कर्जे अप्लाई करने का। अच्छा देखें, अब अवाम की सहूलत के लिए हमने तमाम अवाम को 4 टीयर्स में डिफाइन कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। टीयर 0, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। ये जो भी मैंने आपको मिडिल क्लास के कर्जे बताए 5 मरले का और 10 मरले का, ये है टीयर 2, टीयर 3। ठीक है, इसके अंदर आपके ऊपर सैलरी ब्रैकेट उस तरह नहीं लगती है। आप एक मिडिल क्लास में हैं, आप घर बनाना चाहते हैं, आप बना बनाया घर खरीदना चाहते हैं, आप जमीन खरीद के घर बनाना चाहते हैं, वॉट एवर यू आर कन्वीनियंट विद, यू आर कंफर्टेबल विद, ठीक है, आप अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ बैंक में आए। 1 माह का टाइम रखा गया है। बैंक अपनी जो नेसेसरी उनकी फॉर्मेलिटीज हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो देखेगा और आपको कर्जा अप्रूव हो जाएगा और फिर स्टेजेस में कर्जा जो है आपको रिलीज होना शुरू हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि टीयर 0, टीयर 1, 2 और 3 के लिए सैलरीड जरूरी नहीं है? नहीं, इसमें आप अगर सैलरीड क्लास हैं या नहीं है, आपकी आमदन आप अपना साबित कर देते हैं। ठीक है, आप कारोबारी फैमिली से हैं, आप कारोबार करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्राइवेट कंपनी में हैं, सरकार हैं, लेकिन आप के पास लमसम अमाउंट इतना नहीं है कि आप 1-1.5 करोड़ का कितनी सैलरी, मतलब चले मैं सैलरी क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपने टीयर 2 और 3 और 4 की बात की है, तो कितनी आमदन? टीयर 0 और टीयर 1 पे भी बात करते हैं। ठीक है, ये 3 और 4 पर क्योंकि आपने कहा तो ये लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ एक बात बड़ी वसूख से कह रहा हूँ कि हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कुछ टाइम से कुछ बहुत से यूट्यूबर्स हैं
جنہوں نے اس نیا پاکستان کے حوالے سے بڑی باتیں کی ہیں, اور اس میں قرضوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اوورسیز پاکستانی کے بڑے کوشچنز آتے ہیں کہ جی کتنے $1000 کے اوپر ہمیں قرضہ مل سکتا ہے, یا اوورسیز کے لیے کیا پلان ہے اگر ہم ٹیئر 3 اور 4 کی بات کریں. یہاں پہ میں لیٹ سپوز اگر میں کماتا ہوں مہینے کا $20,000, تو کیا میں کس ٹیئر میں جاؤں گا, اور مجھے جو اپنی سورس آف انکم ہے, لیٹ سپوز کہ میں کوئی ریڑھی لگاتا ہوں اور سبزی کا کام کرتا ہوں, تو سر میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اچھا, پھر 2-3 سوال ہو گئے. اگر آپ $20,000 تک کماتے ہیں نا, تو اس کے لیے نیفڈا نے بھرپور کوششوں سے ایک نیا ٹیئر ایڈ کیا ہے, دس از کالڈ ٹیئر 0. ٹھیک ہے. ٹیئر 0 میں وہ نچلے طبقے کے ان کمزور لوگوں کو کیٹر کیا گیا ہے جو بیچارے یا تو نوکری نہیں کرتے یا بہت ہی چھوٹا کاروبار کرتے ہیں, اور یا پھر اگر ان کی کوئی ماہانہ آمدن ہے بھی تو وہ بینک سے ڈیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. نمبر 2, ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں رکھی گئی کہ آپ کم از کم اتنے پیسے لیں, یا آپ پاکستان کے کس حصے میں گھر بنائیں, یا آپ کتنے رقبے پہ گھر بنائیں. ٹھیک ہے. آپ کے پاس پورے پاکستان میں جہاں کہیں بھی جتنی بھی زمین ہے, آپ کو یہ فیسلٹی دی جا رہی ہے کہ آپ 2% پر بلا سود 20 لاکھ تک قرضہ لے کر آپ اپنا گھر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اچھا دیکھیں, اب ٹیئر 0 میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ غریب لوگ جو کوئی نوکری نہیں کرتے ہیں, یا جن کی کوئی سیلری سلپ نہیں ہے, یا جن کی آمدن بڑی کم ہے, پورے پاکستان میں کہیں بھی ان کے پاس کتنی بھی زمین ہے, دے آر گیون این اپرچونٹی کہ وہ 1 مرلے 2 مرلے 3 مرلے کا جس قسم کا بھی گھر بنانا چاہتے ہیں وہ 1 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ تک قرض لے سکتے ہیں, صرف 2% سروس چارجز پر بلا سود قرضہ. اور ان کی آسانی کے لیے, چونکہ کمرشل بینک سے ڈیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے غریب لوگوں کا, اور نہ ہی کمرشل بینکس ہمارے ٹرینڈ تھے غریب لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے, ہم نے ایک انوویشن اس میں یہ ڈالی ہے کہ ہم نے برج کرنے کے لیے جو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں, جس میں آپ کا اخوت ہے, جس میں کشف ہے, جس کے اندر خوشحالی بینک ہے, ان کو انکلوڈ کیا ہے, چونکہ ان کی پینیٹریشن جو ہے وہ غریب لوگوں میں بہت زیادہ ہے, اور ان کا ریکوری ریٹ بھی 99.9% ہے. تو وہ غریب لوگ جو بینکس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے ڈیل کرنے میں, دے کین گو ڈائریکٹلی ٹو دی مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز, اور اپنی ضرورت کے مطابق اپنی ٹرمز پہ جتنا چاہے قرضہ لے سکتے ہیں, 1 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ تک. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت ہی کم, بہت ہی صرف 2% سروس چارجز پر بلا سود قرضہ. پہلے 5 سال صرف 2% ہے, دوسرے 5 سال 4%, اور تیسرے 5 سال پہ 5%. 15 سال کے ٹینیور پہ ریپیٹ پورے پاکستان میں جہاں چاہتے ہیں وہ گھر اپنا بنا سکتے ہیں. یہ تو آپ کا جواب ہو گیا وہ لوگ جن کی کوئی سیلری سلپ نہیں ہے. یہ ہے ٹیئر 0 بالکل غریب لوگوں کے لیے. ٹیئر 1 میں وہ لوگ لائے کرتے ہیں جن کو نیفڈا کے توسط سے جو سستے گھر بنائے جاتے ہیں وہ ان کو دیے جاتے ہیں. سستے گھر سے مراد وہ گھر ہیں جو ہم 27 لاکھ سے لے کے 32 لاکھ تک کی قیمت میں بناتے ہیں, اور اس میں جو ڈیزرونگ غریب لوگ ہیں ان کو بیلٹ کے تحت وہ گھر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب بڑی زبردست آپ نے کیونکہ ٹیئر سارے ڈیٹیلز کر دیا, آئی ہوپ کہ لوگوں کو کوشچنس کے جواب مل بھی گئے ہوں گے. اب آتے ہیں زمینی حقائق کی بات. جی. اب ہاں بڑا عاصم صاحب پایا جا رہا ہے اس وقت, اور تقریباً 3 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا آپ کی حکومت کو بھی جو اس وقت کوششیں کر رہی ہے, آپ کے منصوبوں کو بھی. اس وقت اگر میں یہ پوچھنا چاہوں کہ نیفٹا کی زمینی حقائق کیا ہیں اور زمین پر کتنے پروجیکٹس اس وقت بن رہے ہیں, تو اس بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے, کیونکہ ڈیولپر کے ساتھ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بہت سے منصوبے شروع کیے ہیں. اس وقت زمینی حقائق کیا ہیں؟ اچھا دیکھیں, پھر بات اسی طرف آ جاتی ہے. جس وقت پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے, تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ 50 لاکھ گھر سے مراد یہ نہیں تھا کہ گھر بنا دینے ہیں. یہ تو بڑا آسان کام تھا. ہم کسی بھی بڑے میگا ڈیولپر سے بات کرتے, ان کو کہتے جناب یہ اربوں روپیہ ہے, آپ بنا دیں. وہ تو آپ آج بھی دیکھیں دھڑا دھڑ سوسائٹیز بن رہی ہیں, گھر بن رہے ہیں, 1 سے 1.5 کروڑ کے درمیان آپ کو اچھا 5 مرلے کا گھر مل جاتا ہے. The real challenge was not to build homes. The real challenge was کہ آپ اچھا گھر بنائیں, نمبر 1. The real challenge was کہ سستا گھر بنائیں. The real challenge was کہ وہ سستا گھر ڈیزرونگ غریب آدمی کو دیں. The real challenge was کہ اس سستے گھر کو جب آپ غریب آدمی کو دیں گے تو اس غریب آدمی کو اتنا قابل کریں کہ وہ سستا گھر خرید لے. The real challenge was کہ آپ ایک ایسا بینکنگ سسٹم انٹروڈیوس کرائیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو بینکس ہیں وہ غریب آدمی کو بھی قرضہ دیں. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں کہ سستا گھر 27 لاکھ روپے کا. اگین پاکستان میں وہ لوگ جو 40,000 سے 60,000 ماہانہ آمدن ان کی ہے اور وہ اپنا گھر بھی چلاتے ہیں, بچے بھی پالتے ہیں,
शायद उनके लिए किस्त देना तो मुमकिन हो, लेकिन लमसम 27-28 लाख रुपए उनकी जेब में ना हो। फिर वो कहें कि जनाब आपने 27 लाख का घर तो बना दिया, अब हमारे पास 27 लाख भी नहीं है। तो प्रोसेस चैलेंज ये था, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि गरीब आदमी जो है, जब वो किसी के घर में ताहयात 10-12 हजार की किस्त देता है, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि बैंक उसको सपोर्ट करें और वो अपने घर की इंस्टॉलमेंट दे। सर वो तो किराया ना दे, वो तो हो गया, वो तो आपने बताया, मैं जमीनी हकाई की बात करूं, वो तो हो गया। इस वक्त देखें पूरे पाकिस्तान में प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं 2 किस्म के। ठीक है। प्रोजेक्ट का पहला फॉर्म वो है कि जो हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनके साथ मिलकर नाफडा वो और सरकारी इदारे मिलकर घर बना रहे हैं जो हम लोगों में दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त LDA सिटिंग अपार्टमेंट्स लाहौर में प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। मैं आपको बल्कि दावा दूंगा इन तमाम प्रोजेक्ट्स जिनका मैं आपको नाम ले रहा हूँ, किसी दिन टाइम निकालें मेरे साथ चलें, हम ऑन साइट पे वो प्रोग्राम करेंगे। वहाँ 4000 अपार्टमेंट्स जो हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, वहाँ खुदाइयाँ और प्लिंथ लेवल तक काम हो गया। फॉर एग्जांपल फराज टाउन इस्लामाबाद, अगर आप चलें 2nd फ्लोर तक हम पहुँच गए हैं। 4400 अपार्टमेंट्स जो हैं वो इस वक्त तकमील के मराहिल में है। फॉर एग्जांपल संजानी अपना इस्लामाबाद में, फॉर एग्जांपल जल्लोज़ई पेशावर में, फॉर एग्जांपल चिन्योट है, फॉर एग्जांपल अटक है, फॉर एग्जांपल सरगोदा है। इसके अलावा पेरी अर्बन प्रोजेक्ट है वो जो हमने पंजाब हुकूमत के ताबून से शुरू किया है, जिसके अंदर हम मजीद घर सस्ता करने जा रहे हैं जो आपकी अर्बन सेंटर्स के नवा में है। ठीक है, वो चल रहे हैं, सरगोदा में चल रहा है, चिन्योट में चल रहा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता 35 जिलों में वो प्रोजेक्ट जो है शुरू होने जा रहा है। कश्मीर में रेप्लिकेट हो रहा है वो प्रोजेक्ट, KPK में रेप्लिकेट हो रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने प्राइवेट बिल्डर्स को और कंस्ट्रक्शन कंपनीज को इंसेंटिवाइज किया है कि वो आगे आएं और वो सस्ते घर बनाएं और लोगों को दें। उसमें अभी तक बहुत हौसला अफजा ट्रेंड्स रहे हैं। हमारे पास तकरीबन 30 लाख घरों की ऑफर आई है फर्स्ट फेज में, जो कि कॉन्टिन्यूसली प्राइवेट बिल्डर्स एवेलुएट हो रहे हैं। अभी तक हमने 8,000 घरों को गो हेड दिया है, रेफर किया है डिफरेंट बैंक्स की तरफ। उसमें अटक है, चिन्योट है और सराय आलमगीर है, यहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। इस तरह अंगूरी रोड है, ये जिस दिन आप टाइम निकालेंगे हम लेके जाएंगे। इस वक्त तकरीबन 60,000 सस्ता यूनिट जो है, लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट्स जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। 60,000 और 20,000 घर जो हैं वो हमने बना के डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिसमें से 16-17,000 जो हैं वो उक़्वत के तहत फाइनेंस किए गए हैं। अच्छा, इसमें क्योंकि ज़मीनी हकाइक जो हैं वो शायद थोड़ा सा इसके डिफरेंट हमें नज़र आते हैं। जो बातें आपने बताई हैं वो सुनने में बहुत अच्छी हैं कि हर शहरों में प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और एग्जैक्टली हो रहे हैं, नेफ्टा काम कर रहा है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जब हम पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ एक अजीब सा माहौल है। अगर मैं सियासत की बात करूँ, आपकी पॉजिटिविटी को भी नेगेटिव बनाया जाता है और नेगेटिविटी को बाज़ औक़ात पॉजिटिव बताया जाता है। सवाल यह है कि जब फैक्ट एंड फिगर्स की बात करते हैं, और आपने गोया कि ज़ाहिर सरकारी इदारे भी हुकूमत की मातहत काम करते हैं, अगर वो कोई काम करे तो हुकूमत की मर्ज़ी से काम करें। फराज टाउन इस वक्त बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद हमें नज़र आती है। हमें लाहौर का जो LD आपने डेवलपमेंट सिटी की बात की, प्लाजा की बात की, वहाँ हमें नज़र आता है। सरगोदा की आपने बात की है, ठीक है। ज़मीनी हकाइक ये हैं, जैसे आपने कहा कि अब उसके ऊपर ब्लॉकेज आ गए हैं, 2nd फ्लोर तक चले गए हैं, यहाँ पे अपार्टमेंट्स बनने जा रहे हैं। नेफ्टा ने अपनी जानिब से इन प्रोजेक्ट्स में क्या किरदार अदा किया? क्या नेफ्टा ने फाइनेंसिंग, जैसे आपने कहा आप सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं, नेफ्टा अब क्योंकि महंगाई भी बढ़ती जा रही है, आपके सरिये के रेट कॉस्ट, और क्योंकि हम पब्लिक प्राइवेट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, जब एक डेवलपर प्रोजेक्ट में जाता है तो कल की कॉस्ट सरिये की कुछ और थी, आज सीमेंट की बोरी की कीमत कुछ और हो गई है। जिस सस्ते घर का आप दावा कर रहे हैं उसमें नेफ्टा क्या कर रहा है? सर, लोग ये जानना चाहते हैं कि जब नेफ्टा के नाम को इस्तेमाल किया जाता है तो अथॉरिटी का होने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता उन्हें। चलो ठीक है, आपने ये क्वेश्चन किया। देखें, बेसिकली जो प्रोजेक्ट कुक होता है, जो प्रोजेक्ट मटेरियलाइज और मैच्योर होता है, A to Z उसमें नेफ्टा का रोल होता है। ठीक है। तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करना। देखें ना, CDA ने जमीन दी, FWO जो है उस पर कंस्ट्रक्ट करेगा, नेफ्टा जो है आपका प्रोजेक्ट बनने से पहले आपको गाहक देगा। ठीक है। एलिजिबल एप्लीकेंट्स, बैंकेबल एप्लीकेंट्स, वो गरीब लोग जो बैंकेबल होते हैं, जो ये साबित हो जाता है कि वो बैंक को माहाना किस्तें अदा कर सकते हैं, वो क्लाइंट्स जो है प्रोजेक्ट की तकमील से पहले आपको नेफ्टा प्रोवाइड करता है। ठीक है। मैं प्राइवेट बिल्डर हूं, ठीक है, मैं घर बना रहा हूं, मैं उनसे कहता हूं जी मैं सस्ता घर बनाऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता ये क्या बिकेगा। आपका घर बनाने से पहले क्लाइंट तैयार होता है, वो क्लाइंट आपको नेफ्टा देता है, नंबर 1। नंबर 2, हर घर के ऊपर जो सस्ता घर है, चाहे वो पेरी अर्बन 18 लाख वाला हो, चाहे वो अर्बन सेंटर में 27 लाख या 30 लाख वाला हो,
ہر گھر کے اوپر غریب آدمی کو 3 لاکھ روپے فی گھر سبسڈی نیفڈا دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تمام جو سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں, پروونشل ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے لیے جو ڈیلنگ چل رہی ہوتی ہے, این او سیز لینے ہیں, اس کے اندر فیسیلیٹیٹ نیفڈا کر رہا ہے. پھر اب آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے ڈیجیٹلائز کیا ہے لینڈ ریکارڈ, اس میں نیفڈا نے ایک رول پلے کیا ہے بڑا امپورٹنٹ. پھر آپ دیکھیں کہ جو ماسٹر پلاننگ ہو رہی ہے تمام سٹیز کی, اس میں نیفڈا بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. پھر پیری اربن کے اندر سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنا. پھر آپ دیکھیں جو بینکس کو پرسو کیا جا رہا ہے کہ وہ غریب لوگوں کو قرضے دیں تاکہ ان کو امپاور کیا جائے کہ وہ اپنے گھر کی قسط ادا کر سکیں, اس میں نیفڈا بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. اور یہ جو سبسڈی دی جا رہی ہے اس میں جو آپ کی فائنانس منسٹری سے ڈیلنگ ہے, یہ جو آپ کو 2% پہ, 4% پہ اور 5% پہ قرضہ مل رہا ہے, وہ قرضہ جو مارکیٹ میں 13-14% میں مل رہا ہے, اس میں نیفڈا بڑا امپورٹنٹ رول کر رہا ہے. A to Z. اس کے بعد جس وقت پروجیکٹ بن رہا ہوتا ہے, نیفڈا کا ایک کمپلیٹ مانیٹرنگ یونٹ ہے جو اس تمام پروجیکٹ کو مانیٹر کرتا ہے کہ کہیں کوئی چیز سب سٹینڈرڈ تو نہیں ہے, کہیں کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے, کوئی ٹائٹل کا ایشو تو نہیں آ رہا, کوئی لیویبلٹی کا ایشو تو نہیں آ رہا. جب بھی ہمارے پاس کوئی پرائیویٹ بلڈر گھر بنانے آتا ہے تو نیفڈا 3 چیزیں اس کی دیکھتا ہے. نمبر 1, ٹائٹل شوڈ بی کلیئر, کہ غریب آدمی کو یا لوگوں کو کوئی 2 نمبر جگہ تو نہیں مل رہی جس کا ٹائٹل کلیئر نہیں ہے. نمبر 2, از دا پلیس لیویبل, کوئی جنگل میں تو نہیں گھر بن رہے, رہنے کی جگہ ہے, شہر میں ہے. نمبر 3, اس کی کاسٹ, ٹھیک ہے, کہ اس کی کاسٹ کی, آپ کا جو ایک سبسیکوینٹ کویسچن تھا کہ کاسٹ بڑی بڑھ رہی ہے. دیکھیں یہ ساری کاسٹ حکومت, نیفڈا, بلڈر خود پرووائڈ کرتا ہے. ہم غریب آدمی کو یہ کاسٹ ٹرانسفر نہیں کرتے ہیں. جو کاسٹ پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے رکھ دی جاتی ہے, جس کاسٹ کے اوپر غریب آدمی سے کنسنٹ لیا جاتا ہے یا نچلے طبقے کے کمزور لوگوں سے کنسنٹ لیا, جس طرح ہم نے فراش ٹاؤن میں پروجیکٹ میں ایک یونٹ کی جو تقریباً 800 اسکوائر فٹ کا یونٹ ہے, اس کی قیمت رکھی ہے ہم نے 32,50,000. ٹھیک ہے. اب جب ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے 31 جولائی کو 2023 میں انشاءاللہ, تو ہم 32,50,000 روپے قیمت پہ ہی ان کو دیں گے, چاہے سریے کی سیمنٹ کی قیمت کہیں بھی چلے. ہم غریب آدمی کے اوپر اس مہنگائی کو ٹرانسفر نہیں کریں گے. اپریشیٹڈ. یہ فرمائیے گا کیونکہ بڑی اچھی کھل کے وضاحت آپ نے کر دی, بہت سوالات ایسے ہیں لوگ جو جاننا چاہتے تھے. اب تک اب میں تھوڑی سی فیکٹ اینڈ فگرز کی بات کرتا ہوں کیونکہ نیفڈا کا قیام بھی عمل میں آ چکا ہے, پرائم منسٹر صاحب کے جو اپنے خواب ہیں, جو خواہشات, اس پر وہ عمل پیرا بھی ہیں. کتنے گھر اب تک تعمیر ہو چکے ہیں جو آن گراؤنڈ ہیں, جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ کچھ چند ہزار گھر وزیر اعظم صاحب نے خود بھی لوگوں کو ہینڈ اوور کیے ہیں. اب اس وقت کیا صورتحال ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ کتنی اپلیکیشن اس پروسیس میں ہیں, کتنے لوگوں کو قرض ڈسپیوٹ آپ کر چکے ہیں. اب اسٹیٹ کیونکہ جو مارک اپ تو آپ بتا چکے ہیں آلریڈی کہ آپ 5% اور 9% کے درمیان اس کو مختلف مراحل میں رکھیں گے, تو اب جو پروسیس اپلیکیشن ہے اس وقت نیفڈا کے پاس کتنی ہیں, بالکل, اور کب تک یہ مزید اپرووڈ ہو جائیں گی, اور ایک درخواست میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اچھا دیکھیں, جو آپ نے کوشچن کی, اس وقت میں 20,000 جو گھر ہیں وہ تکمیل ہو کے لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں تقریباً لوگ شفٹ ہو گئے 17, ہاں جی, جو اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں. 16 سے 17,000 گھر وہ ہیں جو اخوت کے توسط سے فائنانس کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 60,000 وہ لو کاسٹ ہاؤسنگ یونٹس ہیں جو اس وقت زیر تعمیر ہیں, جس کے اندر پیری اربن ہے, جس کے اندر یہ فراش ٹاؤن ہے, جلوزئی ہے, سنگجانی ہے, ایل ڈی اپارٹمنٹس ہیں, سرگودا ہے, رائیونڈ ہے, اور یہ چل رہے ہیں. اس وقت تک تقریباً اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 78,000 لوگوں نے 304 ارب روپے کی درخواست جو ہے وہ سستے قرضوں کے لیے بینکس کو دی ہے. 304 ارب روپے کی. ٹھیک ہے. اور حکومت نے بجٹ کتنا رکھا ہے آپ لوگوں نے ٹوٹل اپنا, اس میں بجٹ ٹوٹل کتنا ہے؟ 304 ارب کی تو اپلیکیشنز آ گئی. میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں سے ابھی تک تقریباً 130 ارب روپے جو ہیں وہ اپروو ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور 130 ارب روپے میں سے 44 ارب روپے وہ ہیں جو تقریباً, میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں, جی جی, اور اس میں سے تقریباً 13,000 لوگوں کو 44 ارب روپے جو ہیں وہ آلریڈی ڈسٹریبیوٹ تقسیم ہو چکے ہیں. اور یہ جو ڈسٹریبیوشن کا عمل ہے یہ مسلسل جاری ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ 44 ارب روپیہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ آخری 10 ماہ میں جب یہ ایک سسٹم بن گیا ہے, یہ صرف غریب لوگوں کو مارگیج فائنانس کی مد میں ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں آخری 10 ماہ میں, جبکہ پچھلے 75 سالوں میں جو مارگیج فائنانس کی اماؤنٹ ہے وہ 80 ارب روپے ہے, اور صرف امیر لوگوں کو 0% پور پیپل, یہ 44 ارب روپے جو ہیں یہ یا مڈل کلاس لوگوں کو دیے گئے ہیں یا نچلے طبقے کے کمزور لوگوں کو دیے گئے ہیں. یہ دس از دا ریئل چینج. یہ جو پیراڈائم شفٹ ہوا ہے نا, کہ ساری زندگی آپ کسی کے گھر میں کرایہ دیتے تھے اور آج آپ ایک معینہ مدت کے لیے اپنے گھر کی قسطیں دے رہے ہیں, اتنی 6,500 کی قسط ہے.
اس سے کہیں زیادہ آپ کرایہ دیتے تھے. بالکل لیکن نا کم سے کم قسط جو ہے وہ 6,500 کے اوپر ہم لے آئے. تو یہ خوبصورتی ہے کہ غریب آدمی کو ایک سینس آف ریلیف دیا جا رہا ہے. آپ نے جیسے بتایا اب اس میں آپ کے ساتھ ظاہر سینٹرل بینک جڑا ہوا ہے اور تقریباً 80 ارب روپے کی بیک اپ وہاں سے آپ کے پاس ہے, باقی پرائیویٹ بینک سے تقریباً 350-400 ارب روپے کی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 30 ارب روپے کی سبسڈی پہلے فیز میں 30 ارب روپے کی سبسڈی جو ہے وہ کاسٹ سبسڈی دی گئی ہے کہ ہر گھر کو 1 لاکھ گھروں کو 3 لاکھ روپے حکومت پاکستان جو ہے وہ کاسٹ سبسڈی دے گا. نمبر 2 35 ارب روپے کی مارک اپ سبسڈی دی گئی ہے. 35 ارب روپے کی مارک اپ سبسڈی دی گئی جو میں نے آپ کو بتایا کہ 3% پہ 5% پہ 4% پہ 5% پہ جو کرتے دیے جا رہے ہیں, یا 5% پہ اور 7% پہ, یا 7% پہ اور 9% پہ. تو یہ مل ملا کے تقریباً 65 ارب روپے کی سبسڈی جو ہے وہ کاسٹ کی اور مارک اپ کی مد میں بنتی ہے. ایک سوال اور آپ سے ٹائم اب کم لوں گا. حکومتیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں, آج آپ کی حکومت ہے, کل شاید آپ کی حکومت ہو, کسی اور کی حکومت ہو. اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے پروجیکٹس تھے, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے پروجیکٹس تھے. لیکن جو بھی حکومت آتی ہے وہ نئے پروجیکٹس کو روک دیتی ہے. میٹرو ہمارے سامنے ہے کہ جو صورتحال رہی ہے. نیا پاکستان ایک اچھا پروجیکٹ ہے, لوگ چاہتے ہیں انہیں گھر ملے, اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. پیچھے آپ کے پاس صرف 2 سال رہ جاتے ہیں اس حکومت کی کارکردگی کو ہم دیکھیں یا اس کی ظاہر الیکشن ہونے. اب یہ اگر ٹائملی مکمل نہیں ہوتے, جو کہ نظر نہیں آ رہے, ظاہر ایک لمبا پروجیکٹ چلنا ہے, تو پیچھے گارنٹی کیسے مکمل ہوں گی کہ یہ تو سیاسی پروجیکٹ ہے, کہ ایسا نہ اسے روک دیا جائے, جو گھر رہ گئے ہیں, جو ڈیولپرز کو آپ نے ریلیف دیا ہوا ہے وہ اس پہ امپلیمنٹ کر پائیں گے, بعد میں نہیں کر پائیں گے, اس کے لیے کیا شیورٹیز رکھی گئی ہیں؟ اچھا دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ یہ سیاسی پروجیکٹ نہیں ہے, یہ ایک قانونی اور آئینی پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ بائی دی ایکٹ آف دی پارلیمنٹ یہ ادارہ بنا ہے, اور یہ تمام کاروائی جو ہے یہ میری کوئی وشفل تھنکنگ نہیں ہے. اس کی ایک ڈاکیومنٹ کے تحت یہ تمام فارمیلٹیز پوری ہوتی ہیں, پھر یہ آٹومیٹ اور ایک سسٹم کے تحت یہ چل رہا ہے. جب بھی کوئی اپلیکینٹ آتا ہے اس کا باقاعدہ رجسٹریشن ہوتی ہے, اس کی ایویلویشن ہوتی ہے بینک سے, نیکٹا سے, پی ٹی اے سے, اور پھر یہ بینک کو کہیں پر انسیکیور نہیں کیا گیا. بینک اپنے نارمل پروسیس کے تھرو جو ہے وہ پیسے دے رہا ہے, اور جو سبسڈی دی گئی ہے وہ بجٹ میں سبسڈی دی گئی ہے. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میری, آپ کی یا حکومت وقت کی خواہش پہ کی گئی ہے. جو بھی چیز کی جا رہی ہے وہ نہایت آئینی اور قانونی طریقے سے جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو اس میں کوئی ایسا ابہام نہیں ہے. حکومت رہے یا نہ رہے, یہ ایک ریاست کا پروجیکٹ ہے, اور ریاست جو ہے وہ غریب لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہے. چلیں دعا کرتے ہیں, تو اب آنے والا وقت بتائے گا کہ اگر کوئی نئی حکومت آتی ہے تو وہ اس کو کس طرح لے کے چلتی ہے. سرگودا پروجیکٹس کی آپ نے بات کی تھی, اور تقریباً 1 سال سے زائد کا عرصہ وہ ہو چکا ہے. وہاں تعمیرات کی کیا صورتحال ہے, قبضے کے کیا اسٹیٹس ہے بھی؟ اس کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کسی دن ٹائم نکالیں, آپ اور میں سرگودا چلتے ہیں. میں وہاں پہنچ کے آپ دیکھیں گے تو آپ بھی خوش ہوں گے اور ہماری عوام بھی خوش ہوگی. انشاءاللہ ہم بالکل چاہیں گے. سرگودا میں اس وقت سب سے زیادہ برق رفتاری سے کام جاری ہے, اور آلموسٹ ہم کچھ ہی عرصے میں اس کو کمپلیٹ کر لیں گے, اور پھر ڈسٹریبیوشن کا جو ہے مرحلہ وہ آ جائے گا. اور بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ وہاں دیکھیں گے کہ وہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. سڑکیں, فٹ پاتھ, پارکس, گھر, مسجدیں, کمیونٹی سینٹر, پانی, سیوریج, بجلی, یہ بہت مہنگے گھروں میں چیز دی جاتی ہے جو ہم اپنے نچلے طبقے کے جو کمزور دوست ہیں ان کو یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال, اوورسیز جاننا چاہتے ہیں. اوورسیز کے لیے اس پروجیکٹس میں, کیونکہ بہت سے لوگ کوشچنس کرتے ہیں اور آتے ہیں ہمارے پاس بھی, ایک تو آپ لوگوں نے کوئی ڈائریکٹ سسٹم ایسا بنایا ہے کہ کچھ لوگ آپ سے رابطہ کر سکے, کوئی ایسا سیل آپ نے بنایا ہے, کوئی ایسا نمبر ہے جس سے لوگ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ دوسرا, اوورسیز پاکستانیوں کے ذہن میں یہ کوشچن ہے, ہم گھر کس طرح لے سکتے ہیں؟ ہم جب اپلیکینٹ ہوتے ہیں تو یہاں ڈالرز کا فرق آ جاتا ہے, سیلری سلپس کی آپ نے بات کی ہے, اس کے لیے کیا ریشو ہے؟ اچھا دیکھیں, اوورسیز پاکستانیز کو ویسے تو اگر ان کا نیک آف ہے اس کے تحت دے سکتے ہیں. یہاں پر ان کے جو بھی عزیز رشتہ دار ہیں ان کو ان کے تھرو یہاں پر اپلائی کرنا پڑے گا اور وہ گھر لینا پڑے گا, چونکہ بنیادی طور پر یہ گھر ان کو دیے جا رہے ہیں جو یہاں کے رہائشی ہیں اور جہاں گھروں کی کمی ہے. یہ کوئی انویسٹمنٹ پرپز کے لیے گھر نہیں دیے جا رہے, یہ آپ کا جو آپ کو چھت پرووائڈ کی جا رہی ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا, ایسے نہیں ہے کہ میرے 2 گھر آلریڈی چل رہے ہیں, میرے تعلق زیادہ ہیں, تو میں نے کہا چلیں یہ 1.5 کروڑ کا گھر 27 لاکھ کا مل رہا ہے تو میں بھی لے کے بیچ دوں یا کرائے پہ چڑھا دوں. نو, دس از ناٹ دا کیس. تو وہاں پر جو بھی آپ کی والدہ ہیں یا آپ کے بھائی ہیں وہ اپنی بینک ہسٹری جو ہے وہ مینٹین کریں گے اور بینک پہ وہ اس پہ قرضہ لیں گے. اس کے اوپر مزید مشاورت چل رہی ہے. جیسے میں نے بتایا یہ پہلی دفعہ ایک انوویٹیو آئیڈیا ہے, اور آئے روز یہ جو ہے یہ بتدریج اس سے کہتے ہیں نا ارتقاء کے منازل سے گزر رہا ہے یہ پروجیکٹ. اس کے اوپر مزید ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کس طرح اس کو مزید آسان کیا جائے. ہمارے کشمیر میں جو بہن بھائی ہیں ان کا بھی بڑا کنسرن ہے کہ اوورسیز سے پیسہ آتا ہے وہ لیا جائے. ابھی تک یہی ہے کہ اگر آپ کا کوئی بہن بھائی باہر ہے
وہ آپ کے تھرو جو ہے اس گھر کو لے سکتا ہے. نہیں بہن بھائی مراد یہ تھا جیسے کوئی بندہ کوئی جو مزدور یہاں سے جاتا ہے, جیسے ہمارے زیادہ تر ٹرکی میں عرب ایریاز میں زیادہ ہیں کنٹریز میں جو مزدوری کرتے ہیں, میں میرا کنسرن ان سے متعلق تھا. آپ کا اگر نائکاپ جو ہے, جو نائکاپ ان کا CNIC ہوتا ہے اور ان کا یہاں پہ کوئی بینک اکاؤنٹ ہے جس کے اندر ریگولرلی وہ پیسے بھیج رہے ہیں اور اپنی انکم کا پروف دے رہے ہیں, تو وہ اسی پروسیس کے تحت, جس پروسیس کے تحت میں اپنا بینک اکاؤنٹ شو کر کے پیسے لے سکتا ہوں, وہ اسی پروسیس کے تحت ٹھیک ہے وہ گھر لے سکتے ہیں. چلیں میں چاہوں گا آخری کوئی میسج جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, کوئی ایسا سوال جو میرے ذہن سے رہ گیا ہو, کوئی ایسا میسج جو آپ چاہتے ہو جو نیا پاکستان کی تمام وضاحت کر سکے کہ جو لوگوں کے ذہن میں سوالات ہیں قرض سے لے کے گھر تک, پلیز. اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو میں پاکستان کے عوام کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ 70-75 سال کے بعد پہلی دفعہ ایک ایسا حکمران آیا ہے جس نے غریب لوگوں کے لیے ایسے انیشیٹوز لیے ہیں جس کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا تھا. چاہے وہ یونیورسل ہیلتھ کارڈ ہو, چاہے وہ نچلے طبقے کے جو کمزور لوگ ہیں ان کو چھت مہیا کرنی ہو. ہم نہایت ایمانداری سے, اس حکومت جو ہے بڑی آنیسٹ انٹینشنز کے ساتھ یہ کوشش کر رہی ہے کہ بینک آپ کو سستے قرضے دیں اور جو حکومتی ادارے ہیں وہ آپ کے لیے سستے گھر بنائیں اور جو پرائیویٹ بلڈرز ہیں وہ آپ کے لیے سستے گھر بنائیں. یہ موقع ہے کہ آپ اپنی تمام ڈاکیومنٹیشن کو آنیسٹلی کمپلیٹ کر کے بینکس تک جائیں. آج کل ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ پروسیس مزید آسان ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ 44 ارب روپے کے جو قرضے ہیں وہ غریب لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں. 130 ارب روپے کے جو قرضے ہیں وہ صرف گھر بنانے کے لیے اپروو ہو چکے ہیں. آپ بھی اس ڈرائیو کا حصہ بنیں. یہ ایک موقع ہے کہ آپ سستا قرضہ لے کے مارگیج کے پرنسپل کا فائدہ اٹھا کے اپنا گھر بنا سکتے ہیں. یہ وہ پرنسپل ہے جو تمام مغربی دنیا جو ہے, امریکہ ہے, یورپ ہے, اس کے تحت اپنے لوگوں کو سیلف سفیشینٹ کر رہے ہیں, ان کو کانفیڈنس دے رہے ہیں, ان کو سیکیورٹی دے رہے ہیں. میری جو نوجوان طبقہ ہے جنہوں نے ابھی ریسنٹ نوکری شروع کی ہے, میری وہ طبقہ جو نچلے طبقے میں کمزور لوگ ہیں, ان سے گزارش ہے کہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں. اور آنے والے دنوں میں نئی اسکیمز انفولڈ ہونے جا رہی ہیں. 2% پہ, 4% پہ, 5% پر قرضہ لیں جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں, اور جلد از جلد کرائے کی جو لعنت ہے اس سے جان چھڑا کر اپنے گھر میں منتقل ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے عاصم شوکت صاحب, آپ ترجمان ہیں نیفٹا کے, اور عاصم صاحب نے جس طرح کھل کے وضاحت کی ہے, ایسے بہت سے سوالات تھے جو کرنا چاہتے بھی تھے اور بہت سے سوالات کے جوابات دیے بھی ہیں. نیفٹا ایک اتھارٹی جس نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے اس مشن کو آگے بڑھایا, جو تمام پروجیکٹس کو بڑی آنیسٹی کے ساتھ لے کے آگے چل رہی ہے. جیسے عاصم صاحب نے خود کہا کہ بطور سپروائزر, بطور ایک اتھارٹی, ان کا کام ہے, اس ادارے کی رسپانسبلٹی ہے کہ اداروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, متوسط طبقے کو گھر فراہم کرنا, مارکیٹنگ کرنا, ڈیولپرز کو وہ پروجیکٹس کی مارکیٹنگ کر کے کلائنٹس دینا کہ جس میں متوسط طبقے کو اگر آپ خود جاتے ہیں تو شاید وہ گھر کروڑ کا ملے, لیکن نیفٹا کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے اس ویژن کے تھرو وہ گھر آپ کو 25 سے 20 لاکھ روپے کی میعاد میں قسطوں میں مل جاتا ہے. کچھ لوگوں کی طرف سے تنقید ضرور جاری ہے, لیکن حقائق آج آپ کے سامنے ہیں. سوالات بہت سے تھے, بہت سو کے جوابات عاصم صاحب نے دیے بھی اور کہا بھی ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر جا کر بھی آپ کوریج کیجئے, دیکھیے کسی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے تو وہ نیفٹا سے رابطہ بھی کر سکتا ہے. بینک و قرضوں کے حوالے سے عاصم صاحب نے واضح طور پر کہا میرٹ پر فیصلے ہو رہے ہیں, میرٹ پر تمام چیزیں ہو رہی ہیں, آن لائن درخواستیں موجود ہیں, اپنی درخواستوں کو فالو کیجئے, جمع کروائیے. قرضوں سے متعلق عاصم صاحب نے یہ بھی بتایا کہ تقریباً 40 ارب روپے کے قرضے فی الفور دیے جا چکے ہیں, 340 ارب روپے کے مزید قرضے پروسیس میں ہیں, گھروں کی تقسیم بھی جاری ہے. یقینی طور پر عمران خان صاحب کا یہ ویژن ایک بڑا خواب ہے. اس خواب کی تکمیل میں وقت ضرور لگے گا جس میں تمام اداروں نے مل کر ساتھ کام کرنا ہے. آئندہ ہفتے انشاءاللہ آپ کو لیے چلیں گے نیفٹا کے ایسے پروجیکٹس میں بھی جہاں یہ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ نیفٹا نے کوئی اینٹ نہیں رکھی یا پتھر نہیں رکھا. اینٹ کا جواب پتھر اور پتھر کا جواب یقینی طور پر حقائق دکھا کر ہی سامنے آ سکتا ہے. پروگرام سچ بولو سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.